اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم سوال یہ ہے کہ اولاد کا حق اپنے والد پر، اپنے باپ پر کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض کروں، اولاد خواہ لڑکی ہو یا لڑکا، اولاد کے 6 عدد حقوق روایات میں باپ کے اوپر بیان کیے گئے ہیں، اور یہ حدیث پیغمبر ہے۔ 2 حدیثیں ہیں جن کو ایک جا میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک نورانی بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حق الولد علی والدہ، اولاد کا حق اپنے والد پر پہلا یہ ہے کہ ان یحسن اسمہ، کہ باپ اپنی اولاد کا نام اچھا رکھے، نام خوبصورت رکھے۔ مثلا علی رکھے، حسن رکھے، حسین رکھے، محمد رکھے، احمد رکھے۔ اسی طریقے سے اگر اولاد لڑکی ہے تو لڑکی کا نام فاطمہ رکھے، زینب رکھے، بطول رکھے، راضیہ، مرضیہ، غرض جو بی بی سیدہ کے القابات ہیں ان القابات میں سے کسی لقب کو رکھے۔ یہ اچھے نام روایات کی نظر سے شمار ہوتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں نام کیسے رکھے جاتے ہیں؟ مثلاً بیٹا پیدا ہوا، لوگوں نے نام رکھ دیا نبو، کسی کا بیٹا پیدا ہوا نام رکھ دیا ٹلو، کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا نام رکھا گلو، پتہ ہی نہیں چلتا یہ مشین کا نام ہے یا آدمی کا نام ہے۔ لہٰذا روایات میں یہ بات نقل ہوئی اور یہ حکم دیا گیا پیغمبر اسلام کی طرف سے کہ یہ اولاد کا حق اس کے باپ کے اوپر ہے کہ باپ اولاد کا نام اچھا رکھے۔ دوسرا حق حضور پاک فرماتے ہیں اولاد کا حق باپ کے اوپر یہ ہے کہ ان یزوجہ اذا ادرکا، جب بچے سن بلوغ کو پہنچ جائیں تو یہ باپ کا حق ہے کہ اپنی اولاد کی شادی کو انجام دے۔ یہ 2 حق ہوئے۔ تیسرا حق جو روایات میں بیان ہوا وہ یہ ہے کہ وَأَن يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ، اولاد کا حق باپ کے اوپر یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کو لکھنا اور پڑھنا سکھائے۔ اسی طریقے سے وَالسَّبَاحَةَ، اولاد کا حق باپ کے اوپر یہ ہے کہ باپ اولاد کو تیرنا سکھائے۔ دیکھیے تیرنا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تیراکی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تیراکی نہ جاننے کی وجہ سے انسان کو اپنی جان گنوانا پڑتی ہے۔ لہٰذا روایات میں یہ بات نقل ہوئی اور بالخصوص حضور پاک نے فرمایا کہ یہ اولاد کا حق ہے اپنے والد پر کہ والد اپنی اولاد کو تیرنا سکھائے۔ چونکہ دیکھیے بعض واقعات مشہور ہیں اور ہمارے لیے نمونۂ عمل ہیں، اور ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک نحوی تھا، نحوی یعنی علم گرامر کا عالم، وہ کشتی پہ ملاح کے ساتھ سوار ہو کر اس پار سے اس پار جا رہا تھا۔ اچانک نحوی کے دماغ میں کھجلی ہوئی۔ اس نے ملاح اور ناخدا سے پوچھا کہ اے ملاح، کیا تم علم نحو کو جانتے ہو، علم گرامر کو جانتے ہو؟ ملاح نے کہا حضور میں غریب انسان ہوں، مزدور انسان ہوں، مجھے علم نحو سے کیا رابطہ ہے، اور میرا کیا رابطہ علم نحو سے ہے، میں اس کے قریب بھی کبھی نہیں گیا۔ تو نحوی صاحب نے اکڑ کے کہا ملاح، اگر تو علم نحو کو نہیں جانتا تو گویا تو نے اپنی آدھی زندگی کو برباد کر دیا۔ ملاح بیچارہ خاموش ہو گیا، اپنی ناؤ کو جو ہے وہ آگے بڑھاتا رہا، کشتی کو آگے بڑھاتا رہا۔ اچانک دریا میں ایک طوفانی کیفیت پیدا ہوئی اور کشتی میں سوراخ ہو گیا۔
جیسے ہی کشتی ڈوبنے لگی تو ایک مرتبہ ملاح نے نحوی سے سوال کیا، نحوی صاحب آپ کیا تیرنا جانتے ہیں؟ نحوی صاحب نے کہا میں تیرنا تو نہیں جانتا ہوں۔ تو ملاح نے کہا حضور میں نے علم نحو کو نہیں سیکھا، علم نحو کی تعلیم حاصل نہیں کی، تو آپ کے نزدیک میری آدھی زندگی برباد ہو گئی، لیکن آپ نے تیراکی کے فن کو نہیں سیکھا تو آج آپ کی پوری زندگی برباد ہو گئی۔ لہٰذا کسی فن کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، کسی فن کو سبک اور ہلکا شمار نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ اولاد کا حق والد پر ایک یہ ہے کہ والد اولاد کو تیرنا سکھائے۔ اسی طریقے سے اولاد کا حق پانچواں والد پہ یہ ہے کہ والد اپنی اولاد کو ورمایا یعنی تیر اندازی سکھائے، نشانہ لگانا سکھائے، بہت اہم چیز ہے یہ۔ اور چھٹا حق اولاد کا اپنے والد پہ یہ ہے کہ اللہ یرزقہ الا طیبہ، کہ جو رزق باہر سے لا رہا ہے وہ پاک و پاکیزہ ہو تاکہ اپنے اولاد کو کھلائے۔ یعنی والد اپنی اولاد کو کوئی حرام روزی نہ دے، پاک و پاکیزہ رزق اولاد کو کھلائے، یہ حق ہے اولاد کا اپنے والد کے اوپر۔ اگر والد نے حرام مال کو کھلایا تو یہ اس نے اپنے حق کو ادا نہیں کیا۔ حرام مال کا کیا مطلب ہے؟ حرام مال کا مطلب یہ ہے کہ والد چوری کر کے پیسہ نہ لائے گھر میں، والد کبوتر بازی کا پیسہ گھر میں نہ لائے، والد اسی طریقے سے مرغے کی لڑائی میں جو بازی جیتی جاتی ہے اس کا پیسہ اپنی اولاد کو نہ کھلائے، ہمیشہ پاک و پاکیزہ غذا کو کھلائے۔ یہ حق ہے اولاد کا اپنے والد کے اوپر۔ اور دیکھیے حلال روزی کی برکت ہی اور ہوتی ہے۔ ایک لقمہ حرام جس طریقے سے انسان کی ذہنیت میں خرابی پیدا کر دیتا ہے، اسی طریقے سے لقمہ حلال انسان کی شفا کا سبب بن جاتا ہے، جسم کے ساتھ انسان کی روح صحت یاب ہو جاتی ہے، جو اسلام کا اہم مقصد ہے۔ ہمارے ایک عالم ہیں شیخ بھائی، بہت بڑے عالم دین تھے، یہ حسن نامی ایک شخص سے حلال روزی کی اور حلال روٹی کی برکت کو اس طریقے سے نقل کرتے ہیں کہ حسن نامی متقی و پرہیزگار شخص کہتا ہے کہ اگر مجھے حلال ایک روٹی مل جائے تو میں اسے سکھاؤں گا، سکھانے کے بعد کوٹوں گا، کوٹنے کے بعد پانی ملا کر اس کی گولیاں بناؤں گا، اور پھر اگر مجھے کوئی ایسا بیمار مل جائے جس کی شفا کسی دوا سے نہ ہو رہی ہو تو میں ان پاک روٹیوں سے بنی ہوئی گولیوں کو اس کو کھلاؤں گا، اور ایک گولی کھانے کے بعد وہ صعب العلاج مریض ٹھیک ہو جائے گا اور اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ لہٰذا ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔